آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور فلسطین اور لبنان سمیت مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف جاری جارحیت پر تبادلہ خیال کے لیے مشترکہ عرب اسلامی فالو اپ سربراہی اجلاس بلانے کے سعودی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطینی سرزمین اور لبنانی جمہوریہ سربراہی اجلاس کی کامیابی اور کامرانی کے خواہاں ہیں۔ گفتگو کے دوران صدر مسعود پزشکیان نے مصروف شیڈول کی وجہ سے اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ان کے نائب رضا عارف کانفرنس میں ایران کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کانفرنس غزہ اور لبنان میں جاری صہیونی جارحیت کو روکنے میں ایک کردار ادا کرے گی۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے گئے تازہ فضائی حملوں میں مزید 31 افراد شہید ہو گئے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 5 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے میں عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل نے اپنے فضائی حملوں کو تیز کر دیا ہے۔ لبنان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد شہید ہوئے۔ دمشق پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 5 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پہلے کناسہ اور علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس میں 20 افراد شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بعلبک اور ہرمل علاقے میں کیے گئے حملے میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس حملے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شام کے شہر حلب اور ادلب میں اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی زخمی ہو گئے۔ اور دوسری جانب جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے رمات ڈیوڈ بیس اور اسی کے ساتھ دیگر نیول بیس اور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو حزب اللہ کا ڈر ستانے لگا، اپنا دفتر بالائی منزل سے تہہ خانے میں منتقل کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کیسز میں بھی عدالت میں پیش نہ ہونے کی امکان ظاہر کیا ہے۔ 19 اکتوبر کو لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ڈرون سے نیتن یاہو کی نجی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا تھا جو سیدھا اسرائیلی وزیر اعظم کے بیڈ روم کی کھڑکی کو جا کر لگا تھا۔ نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد نیتن یاہو اپنا دفتر تہہ خانے میں منتقل کر بیٹھے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ مقررہ دن پر بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد کرنے سے شرکاء کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے اس رپورٹ پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ قطر نے اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان ثالثی کی اپنی کوششیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ قطر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب حماس اور اسرائیل مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کریں گے تو اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سینئر امریکی حکام نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ امریکہ قطر میں حماس کے نمائندوں کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کرے گا اور فلسطینی گروپ پر غزہ میں جنگ کے خاتمے کی نئی تجاویز کو مسترد کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے 10 دن پہلے مذاکرات کے فریقین کو مطلع کیا تھا کہ اگر مذاکرات کے تازہ دورے کے دوران کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی اپنی کوششیں روک دے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ قطر ثالثی کی اپنی کوششوں کو اس وقت دوبارہ شروع کرے گا جب دونوں فریقین جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔